ہم عورت صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکان ہیں اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتے۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اسی لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دنیا کا سب سے وزنی کاغذ طلاق کا ہے، جس کا وزن صرف عورت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان اٹھاتا ہے۔ مجھے بولنا بہت پسند ہے، مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے، مگر ان کو جو مجھ سے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کی محبت کو کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ عرصہ کے لیے شرابور ضرور ہو سکتا ہے، مگر مکمل طور پر اس بارش میں رہ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں عورت کو عزت ملے یا نہ ملے، لیکن کسی ادارے میں نوکری، سوشل میڈیا پہ ہمدردی اور تنہائی دور کرنے کے لیے دوستی کی آفرز فوراً مل جاتی ہیں۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، لیکن لوگوں کا دل دکھا کے جنت نہیں ملتی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا، تو میں بغیر وقت ضائع کیے کہوں کہ انتظار، کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، اور کبھی کسی بہت اپنے کے لوٹ آنے کا، اور روز کی طرح آج بھی وہی کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں 3 لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے۔ نمبر 1، ایک وہ جو غلطی پر معافی مانگنے کی بجائے الٹا دوسروں کو ڈانٹے، دوسرا جو لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا ہو، اور تیسرا جو ہر بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ محبت صرف محبت چاہتی ہے، ہمدردی یا مہربانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عورت کے رحم میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اور نہ سوائے اللہ کے کسی کو علم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہی فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر۔ خدا کیا کہے گا، ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہے، جو زمین پر نہیں لوگوں کے دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا، ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ نمبر 1، جو آپ کا ہمدرد بن کے کسی کی باتیں آپ کو بتائے۔ نمبر 2، لالچی انسان کو، اور نمبر 3، جھوٹ بولنے والے کو۔
خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس جائے نماز ہے تو پھر آپ کو کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ آنسوؤں کی زبان خدا کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھے گا انہیں، وہی ان آنکھوں کو ہنسائے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ آپ اپنے اندر سے خوش نہیں ہیں تو حضور کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ ایک شخص سے محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی اور اب ایک کی شخص کی پرواہ کی ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ محبت کرنے کے بعد بندے کو کتنا جھکنا پڑتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں ہم اس شخص کو کھو نہ دیں۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں، اور دل بھی کئی معاملات میں بے بس ہوتا ہے۔ بس جاتے ہیں دل میں اجازت لیے بغیر وہ لوگ جنہیں ہم عمر بھر بھی پا نہیں سکتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔